ویلکم بیک. ہمیں بریک کے بعد جوائن کیا ہے سینئر تجزیہ نگار ہیں جناب عظمیٰ حمید گل صاحبہ. ابھی میں عبداللہ ملک صاحب آپ سے یہ سوال پوچھنا چاہ رہا تھا کہ ابھی جس قسم کی پریس کانفرنس اگر آپ نے دیکھی ہو اس میں سوشل میڈیا کے اوپر بڑا فوکس تھا. سوشل میڈیا کے اوپر جو بیانیے بنائے جا رہے ہیں اس حوالے سے بہت کنسرن نظر آئے ڈی جی صاحب. کیا خیال ہے کہ سوشل میڈیا کے حوالے جو اسٹیٹ پالیسی ہے اس کو مزید سخت کیا جا رہا ہے یا اس کو تبدیل کرنے کا کوئی ارادہ رکھتی ہے؟ جیسے یہ آپ کو بڑا امپورٹنٹ کوشچن ہے کیونکہ جب سے احمد شریف صاحب پریس کانفرنس کا یہ سلسلہ شروع کیا ہے وہ جو سوشل میڈیا اس کو بڑا فوکس کرتے ہیں اور بڑا سخت تنقید کرتے ہیں. آپ نے دیکھا ہوگا کہ کچھ دن قبل بھی جب ہمارے وزیر داخلہ پریس کانفرنس فرما رہے تھے تو وہ بھی بڑا تھریٹ کر رہے تھے کہ ہم ان لوگوں کو واپس لے کے آئیں گے. تو ان کا بڑا سخت موقف ہے. تو اس کے ساتھ ساتھ جو آپ لوگوں کا کوشچن ہے کوئی شک نہیں ہے کہ اسٹیبلشمنٹ سوشل میڈیا پر کریک ڈاؤن کرے گی اور بہت سے لوگوں پہ کیا بھی ہے. دیکھیے 2-3 چیزیں بڑی امپورٹنٹ ہوتی ہے کہ جب آپ اپنے نیچرل جو میڈیا ہوتا ہے مین اسٹریم میڈیا ہوتا ہے جب آپ اسے پابندیاں لگا دیتے ہیں تو کیوس پیدا ہوتا ہے. اس کیوس سے پھر آپ کو پتہ ہے کہ جو سوشل میڈیا ہوتا ہے اس کی ایک امپورٹنس بڑھ جاتی ہے. کوشش تو یہ ہونی چاہیے ہماری بھی اور آپ سب کی کہ ہم جو مین اسٹریم میڈیا ہے اس کو ہم اس کا سانس مت روکیں, اس کو آزادانہ فضا میں اپنا انالسس کرنے دیں تاکہ وہ معاشرے کو صحیح نقائق کی عکاسی کر سکے. ایک اہم بات جو ان کی پریس کانفرنس سے نظر آتی ہے کہ حالات اچھائی کی طرف نہیں جائیں گے بلکہ حالات مزید کنفرنٹیشن کی طرف جائیں گے کہ جن کا نام عمران خان صاحب ہے وہ ہار ماننے والے تو نہیں ہیں, نہ ہی وہ اپنے جو سٹیس ہے اس سے پیچھے ہٹیں گے. تو اس کا بالآخر نقصان کس کو ہوگا؟ اس کا نقصان ریاست کو ہی ہوگا. عظمیٰ صاحبہ آپ نے گفتگو سنی, ایک تو ہم پریس کانفرنس پہ بات کر رہے تھے جو آج ڈی جی آئی ایس پی آر نے کی. اب اس کے اندر ایک چیز یہ بھی ہے کہ ایک سیاسی جماعت یا اس کے سربراہ کے حوالے سے تو انہوں نے بڑی کھل کے گفتگو کی, جبکہ حکومت میں جو جماعتیں بیٹھی ہیں ان کے ساتھ جب بھی بات کی جاتی ہے تو آگے سے تمام جماعتیں یہ جواب دیتی ہیں کہ جی ہمارے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں. کیا وہ جماعتوں کے واقعی ہاتھ بندھے ہیں یا وہ یہ پریٹینڈ کر رہے ہیں کہ ان کے ہاتھ کسی نے باندھ رکھے ہیں اور وہ اپنی مرضی سے کچھ نہیں کر پا رہے؟ جی آپ نے یہ بہت ہی میرے دل کی بات کی ہے. میں یہی سمجھتی ہوں کہ دیکھیں فوج جو ہوتی ہے اگر اسٹیبلشمنٹ دیکھ لیں یا فوج کہہ دیں وہ ڈسپلن کی پابند ہوتی ہے اور وہ زبان تصویر کی طرح ہوتی ہے, یعنی کہ دیکھتی سب کچھ ہے مگر بول نہیں سکتی. اور ڈی جی آئی ایس اگر مہینے میں 1 آدھ یا 2 پریس کانفرنس کر بھی دیں اور بے شک آدھا گھنٹہ بول بھی لے تو اس سے تھوڑی دیر کے بعد اس کا اثر زائل ہو جاتا ہے. وہ 1 یا 2 دن اس کا اثر رہتا ہے, بات ختم ہو جاتی ہے. جبکہ سوشل میڈیا پورے زور و شور سے کام کر رہا ہے. تو جو ہماری حکومت کے اندر سیاسی پارٹیاں ہیں وہ جان بوجھ کے ان چیزوں میں اپنی کمزوری کو کور کرنے کے لیے کہہ دیتے ہیں کہ ہمارے ہاتھ بندھے ہیں. جب بولنا ہوتا ہے تو کوئی ان کو روک نہیں سکتا, جو دل چاہتا ہے بول دیتے ہیں. اور فوج کے خلاف بولنے میں تو بہت ہی آسانی سے کہہ دیتے ہیں کہ ہمارے ہاتھ بندھے ہیں, ہمارے اسٹیبلشمنٹ نے ہاتھ باندھے ہیں, اور یہ تک تو بولنے میں ان کو ڈر نہیں لگتا. تو اس کا مطلب ہے ایسی کوئی بات نہیں ہے, یہ سیاستدان ہے, ان کو پتہ ہے گیم کیسے کھیلنی ہے اور ہر چیز اپنی کمزوری کی اپنی جو نااہلی ہے وہ اس کا مدعا جو ہے نا وہ فوج پہ ڈال دیتے ہیں. تو میڈم آپ کو مستقبل میں کیا سیاسی منظرنامہ نظر آ رہا ہے؟ دیکھیے مستقبل میں مجھے جو سیاسی منظرنامہ نظر آ رہا ہے وہ یہی ہے کہ یہ سیاستدان اسی طریقے سے آنکھ مچولی کھیلتے رہیں گے اور فوج کو گندا کرتے رہیں گے. اگر فوج نے ان تمام معاملات میں سیریس ہو کے کام نہیں کیا اور حکومت کو جو اس وقت ہماری موجودہ حکومت ہے اس کو باقاعدہ ٹو دا ٹاسک مان لیا کہ آپ کی ذمہ داری ہے آپ یہ اینگل خود کور کریں. فوج کا کام نہیں ہے. فوج کیسے سوشل میڈیا کا بیانیہ کنٹرول کرے گی, فوج کیسے بات کرے گی؟ کاؤنٹر بیانیہ تو انہی کی طرف سے آنا چاہیے نا جو حکومت میں بیٹھے ہیں, آخر انہوں نے حکومت بنائی ہوئی ہے. تو اگر وہ سارا مدعا ہر چیز کا اسٹیبلشمنٹ پہ ڈالے, جنگ اسٹیبلشمنٹ لڑے, اکانومی اسٹیبلشمنٹ ٹھیک کرے, سیاسی ماحول اسٹیبلشمنٹ ٹھیک کرے, ملک میں استحکام اسٹیبلشمنٹ ٹھیک کر کے دے اور جتنی سوشل میڈیا اس کو اسٹیبلشمنٹ ٹھیک کرے, تو پھر یہ حکومت کس لیے؟ اس لیے حکومت کو اپنا رول ادا کرنا چاہیے. یہ کوئی طریقہ نہیں ہے کہ ہر کام میں فوج کی ذمہ داری ڈال دی جائے. آج ڈی جی آئی ایس پی آر کی باتوں سے پتہ لگ رہا ہے کہ وہ کتنا زیادہ تنگ آ چکے ہیں, کس قدر مشکل میں ہے کہ وہ ہر مطلب آپ دیکھیں نا ہر فرنٹ پہ لڑائی کر رہے ہیں. ملٹی ڈومین کی تو جنگ جو ہوتی ہے وہ اس کا مقصد تو یہ تھا کہ سائبر جنگ ہو, اس کا مقصد تھا کہ جی ہم نے جہازوں سے لڑنا ہے, ہم نے ایئر فورس نیوی نے لڑنا ہے, بری فوج نے لڑنا ہے. مگر یہاں تو پتہ لگ رہا ہے کہ اپنی اندرونی جنگ بھی جو سیاسی جنگ ہے جو بیانیے کی جنگ ہے وہ بھی لڑنی پڑے گی. ضمیر افاقی صاحب ہے ہمارے ساتھ. افاقی صاحب بات بڑی درست کی ہے عظمیٰ صاحبہ نے کہ فوج بھی جنگ بھی لڑے,
فوج پاکستان کی معیشت بھی ٹھیک کرے, فوج پاکستان میں دہشت گردی سے بھی نمٹے. فوج نے اگر یہ سارے کام کرنے ہیں تو حکومت کا کیا کام ہے؟ آپ پھر اس کا دوسرا یعنی ایک مطلب سمپل جواب تو یہ ہو سکتا ہے کہ پھر سارے ہی کام فوج کو ہی کر لینے چاہیے, سیاستدانوں کو گھر بھیج دینا چاہیے. بنیادی طور پہ اب تک جب تک آپ کی ڈیموکریسی یا جمہوریت مضبوط نہیں ہوگی, پارلیمنٹ ساورن نہیں ہوگی, ان کو مطلب کھل کے جس طرح سے ان کا مطلب ذمہ داری یہ ہے مضبوط کس نے کرنی ہے؟ کیا اس میں سیاستدانوں کا کردار ہے یا اسٹیبلشمنٹ کا؟ دیکھیں سر, یہ مل جل کے ساری چیزیں جب آج جو خرابی ہے نا جس طرح سے بھی ہمیں نظر آ رہی ہے, جس کے اوپر آپ سب دوستوں نے بھی بات کی ہے اور فیوچر کی بھی ہم بات کر رہے ہیں, یہ ساری خرابیاں مل جل کر پیدا ہوئی ہیں, کسی ایک بندے یا ایک جماعت یا ایک وہ اس کی وجہ سے نہیں ہوئی. اب اس وقت ہم جہاں پہنچ چکے ہوئے ہیں یہاں پہ تو اسے درست کی طرف جانا چاہیے, کیونکہ اس وقت جو ملک کے حالات ہیں وہ کسی کانفلکٹ, خواہ وہ سیاسی جماعت کے ساتھ ہو یا سیاسی جماعتوں کے ساتھ ہو یا ہماری اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ہو, ہم افورڈ نہیں کر سکتے کہ ملک کے حالات بہت زیادہ ورسٹ ہیں ہمارے ہر طرف سے, یعنی کہ ایک قسم کی یلغار ہے باہر سے بھی, اور اندرونی طور پہ بھی ہم کوئی پرامن جو ہے نا معاشرہ نہیں ہے. اگر پرامن معاشرہ ہوتا تو پھر آپ کے CCD جس طرح سے یہ ادارے بنائے گئے ہیں بہت زیادہ آپ لوگوں کو جو ہے نا ملک صاحب دیکھیں چلیں, فوج نے جو اس کے کام تھے, جو سرحدوں کی حفاظت یا اندرونی جو انتشار ہے دہشت گردی, اس پہ اپنا کام کر رہی ہے. معیشت تو بالکل سراسر یہ حکومت کی ذمہ داری ہے, اس میں تو میں نہیں سمجھتا کہ فوج کی ذمہ داری ہے. تو حکومت نے آج کے دن تک معیشت کے اوپر کیا کیا ہے؟ جیسے پہلی بات تو یہ کہ یہ لیجٹمائز حکومت نہیں ہے اور اس کو عوام کی تائید بھی حاصل نہیں ہے, کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ یہ فارم 47 کی حکومت ہے اور فارم 47 کی حکومت کو کوئی ماننے کے لیے تیار نہیں. دوسری بات یہ ہے کہ اس کے باوجود کہ وہ فارم 47 کی حکومت ہے, لیجٹمائز نہیں ہے, لیکن وہ اس کی کوئی پرفارمنس بھی اچھی نہیں ہے. ابھی ریسنٹلی جو ڈائلاگ ہوا اور اکانومی پہ, اس پہ جو جنرل سرفراز صاحب نے کھل کر باتیں کی ہیں اور اداروں پہ تنقید کی, اور وہاں پر جتنے بھی لوگ گئے تھے, بڑے بڑے انڈسٹریلسٹ, اکانومسٹ بھی گئے ہوئے تھے, ایک بڑا انہوں نے ایک جو نقشہ کھینچا ہے اس میں تو بڑی ایک بھیانک سی تصویر نظر آ رہی ہے فیوچر کے حوالے سے, کیونکہ پاکستان کی اکانومی کوئی اچھی نہیں ہے. دیکھیں یہاں کا جو انویسٹر ہے باہر پیسہ لے کے جا رہا ہے اور حکومت کے جو اعتماد ہے اس پہ ہے نہیں ہے, باہر کے پیسہ آ نہیں رہا. ایک جو ہوتا ہے کہ یہ وزیر اعظم جتنے ممالک میں گئے ہیں یا کوئی یہاں پہ سربراہ مملکت آئے ہیں تو ایک MOU ہوتا ہے. دیکھیں MOU یادداشت ہوتی ہے کہ اگر ایسے حالات ہوئے تو ہم یہ انویسٹمنٹ کریں گے. وہ ایسا نہیں ہوتا کہ آج آپ نے MOU سائن کیا اور کل یہاں انویسٹمنٹ آ جائے گی. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ دیکھیے اس حکومت پر کوئی اعتماد کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. آپ کو یاد ہوگا کہ SIFC کا ادارہ بنا تھا اور اس کی جو سربراہی تھی وہ پہلے تو حافظ صاحب خود کر رہے تھے, پھر ایک جنرل سرفراز صاحب کو سونپ دی گئی ہے, لیکن اس کے باوجود کہ وہ ون ونڈو آپریشن تھا, لیکن ایک دھیلے کا پیسہ نہیں ہے. یہ میں نہیں کہہ رہا, یہ جنرل سرفراز صاحب کے 4 دن پہلے کے کمنٹس ہیں. دیکھیں جب تک حکومت پر کوئی اعتماد نہیں کرے گا, حکومت اپنا کام خود نہیں کرے گی, حکومت نے سارے کا سارا کام ڈال رکھا فوج پہ اور فوج وہ کام کر بھی رہی ہے. جس طرح آپ کو یاد ہوگا کہ پہلے زرداری صاحب نے نہر دینے کا وعدہ کر لیا وہ سندھ میں سے, بعد میں جب پریشر بنا سندھ پورا بند ہوا تو وہ ختم ہو گیا. اب یہاں پر آپ کو یاد ہوگا شروع میں جنرل صاحب نے بڑی کوشش کی کہ اکانومی کو فلورش کرنے کے لیے ایگرو سیکٹر کو انہوں نے انوالو کیا, اور سعودیہ کے ساتھ ڈائلاگ ہونے جا رہا تھا کہ ان کی جو فوڈ انسیکیورٹی ہے اس کے مسائل کو حل کرنے کے لیے ہمارے ساؤتھ میں اریگیشن کا سسٹم لانا ہونا تھا. انفارچونیٹلی وہ جب سندھ میں پانی کا جب جہاں پانی نہیں ہوگا, انرجی نہیں ہوگا, ٹیکسز ہوں گے, تو اگر ساتھ والے پڑوسی ملک میں ساری آپ کو سہولتیں مل رہی ہوں گی. عظمیٰ صاحبہ میری آواز سن رہی ہیں آپ؟ کیا حکومت سارا ملبہ PTI پہ ڈال کے یا یہ کہہ کر کے ہمارے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں, کیا اپنی ذمہ داریوں سے نبردآزما ہو جاتی ہے؟ جی میں آپ کو بتانا چاہتی ہوں کہ میں بھی جو بات ہوئی ہے یہ کہ جی فارم 47 کی حکومت ہے, پہلے میں اس پہ بات کرنا چاہتی ہوں کہ یہ بھی ایک بیانیہ ہے. فارم 47 کی حکومت اگر بات بنائی جائے, بار بار کہا گیا ہے, اتنی دفعہ اس کا پروپیگنڈا ہوا ہے, میں کالم بھی لکھتی ہوں, میرا کام ہے تجزیہ کرنا. مجھے سمجھا دیجئے کہ 3 صوبوں میں فارم 47 کی حکومت اور 1 صوبے میں نہیں تھی. یہ کہاں کا طریقہ ہے؟ مطلب یا تو وہی الیکشن کمیشن نے KPK میں بھی الیکشن کرائے ہیں, وہاں کیوں آپ کی PTI کی حکومت بن گئی, اور یہاں کیوں فارم 47؟ الیکشن میں دھاندلی ہر جگہ ہوتی ہے, لوکل لیول پہ ہوتی ہے, مگر یہ کہنا کہ پوری حکومت ہی فارم 47 کی بنی ہے, یہ بھی ایک بیانیہ بنایا گیا. اور اس سے پہلے میں ایک اور بات بھی کہنا چاہتی ہوں کہ معیشت اس حکومت نے بھی کوئی نہیں سنبھالی, مگر اس سے پہلے عمران خان صاحب کی PTI کی حکومت نے بھی کوئی معیشت کا بیڑا غرق کر کے رکھا تھا. ہر کام کے لیے وہ فیض حمید صاحب کو استعمال کرتے تھے, ہر کام کے لیے
باہر سے آپ مجھے بتائیے کہ کیا وہاں اس وقت ہمارے کوئی حالات ٹھیک تھے؟ فرینکلی جو سچویشن ہے اس کو بات میں سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ہم ایک سراب کے پیچھے ہماری قوم بھاگ رہی ہے، یہ سوچتی ہے کہ عمران خان آئے گا تو وہ معیشت سنبھال لے گا، اور دوسری پارٹی آئے گی تو وہ کوئی کہتا ہے نواز شریف آئے گا یا شہباز شریف آئے گا تو معیشت سنبھل جائے گی. مگر ریئلٹی یہ ہے کہ ہم نے پوری قوم جو ہے وہ بے رائے روی کا شکار ہو چکی ہے، جو کہ سارا وقت ایک ہی طرف چل رہی ہے کہ فلانا جمہوریت کا ایک ایسا خواب دیکھ لیا ہم لوگوں نے کہ ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ فلانا بندہ آئے گا، شکل چینج ہو جائے گی، چہرہ بدل جائے گا تو کام ہو جائے گا. بالکل نہیں. ہماری معیشت اور یہ سب چیزیں، یہ سب خرابی ان سیاستدانوں کی ہے جنہوں نے اپنے اپنے مفادات کے لیے، ذاتی مفادات کے لیے قوم کو تقسیم کر دیا ہے. ان کو غلط بیانیاں دیتے ہیں اور اس حد تک چلے گئے ہیں کہ اب جا کے ہمارے یہ سیاستدانوں کی بہنیں ہی ہیں یہ کہہ دیں، یا انٹرنیشنل لیول پہ کہ اب اپنے فوج کو، اپنے سربراہ، فوج کے سربراہ کو جیل چاہتا ہے، اس قدر بے عزت کر رہے ہیں، ان کے خلاف اس قدر باتیں کر رہے ہیں، اتنا پروپیگنڈا کر رہے ہیں، اس قدر بانی پی ٹی آئی کی بہنیں جو ہے ملک کے خلاف جا کے انڈین چینلز پہ بول رہی ہیں اور کوئی کچھ نہیں کہہ رہا. وہ جب ہر کوئی اس کو اسی پہ لڑ رہی ہے پوری قوم، آدھے لوگ کہہ رہے ہیں انہوں نے ٹھیک کیا، آدھے لوگ کہہ رہے ہیں غلط کیا. تو یعنی کہ آپ نے قوم کو تقسیم کر دیا. تو یہ کون سی جمہوریت ہے؟ یہ جھوٹ ہے، یہ ڈھونگ ہے، یہ جمہوریت نہیں ہے. ایک جو کامن انٹرسٹ ہوتا ہے وہ تو سب کے لیے پاکستان ہونا چاہیے، مگر یہاں کامن انٹرسٹ تو انسانوں پہ آ گیا ہے کہ اپنے اپنے لیڈر ہیں ان کے اوپر ہم تقسیم ہو چکے ہیں. تو یہ بہت برے حالات ہیں. اس چیز کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ہماری جو بنیاد ہے وہ ہٹا دی گئی ہے اور ایک فارم 47 کا تو بیانیہ بنا دیا گیا جس کی کوئی تک ہی نہیں بنتی. کیونکہ اگر فارم 47 کا بیانیہ بھی ہے تو اس سے پہلے آپ وہ کہتے ہیں RTS بٹھانے کا بھی بیانیہ تھا. ہر دفعہ ہمارے ساتھ تو یہی گیم ہوتی رہتی ہے نا. بالکل. فاقی صاحب، حکومت ہو یا اسٹیبلشمنٹ ہو یا سیاسی جماعتیں ہوں، جی تمام تر اینڈ پہ آ کے ملبہ سارا میڈیا پہ، سوشل میڈیا پہ گرتا ہے. آج پھر مجھے لگ رہا ہے کہ یہ سارا ملبہ جو ہے نا یہ سوشل میڈیا پہ گرے گا اور میڈیا کو مزید جو ہے نا ٹائٹ کیا جائے گا. آپ کیا سمجھتے ہیں میڈیا کس حد تک ذمہ دار ہے چیزوں کو خراب کرنے میں؟ دیکھیں میڈیا نے تو وہی کچھ دکھانا ہے جو کچھ ہو رہا ہوتا ہے. آپ مطلب جس طرح ابھی مطلب بات کی پہلے بھی آپ نے بھی، عبداللہ صاحب نے بھی، کہ اس کے اوپر پابندیاں جو ہے نا وہ کبھی بھی کسی مسئلے کا حل نہیں ہوتی. آپ کا جو اگر میڈیا جو ہے مطلب مین اسٹریم میڈیا ہے، اگر وہ بہترین طریقے سے بلاگ کر سکتا ہو، اسے رکاوٹ نہ ہو، تو پھر سوشل میڈیا کی شاید اتنی زیادہ اہمیت نہ رہے. جب وہاں سے مطلب لوگوں کی بات نہیں ہوگی تو پھر سوشل میڈیا پہ جاتی. اور پوری دنیا میں مطلب سوشل میڈیا جو ہے نا کام کرتا ہے. آپ ہمارے نیبرنگ میں چلے جائیں، آپ کو کرنا کیا چاہیے؟ ہونا یہ چاہیے کہ آپ مطلب سارے لوگوں کو، ان کو کم سے کم جو آزادی رائے آئین میں جو دی گئی ہے اس حوالے سے مطلب قدغن تو ضرور لگائیں، لیکن اس حد تک نہیں کہ کچھ لوگوں کی تو آپ زبان بند کر دیں اور کچھ لوگوں کو آپ کھلا چھوڑ دیں. تو اس صورت میں جب جو ہے نا وہ جب بیانیہ آتا ہے تو وہ پھر ریاست کے خلاف بھی جا رہا ہوتا ہے. ہمارا جو سوشل میڈیا ہے، یہ ہمارا جو میڈیا ہے بڑا ذمہ دار میڈیا ہے. آپ نے جو جنگ جو ابھی ہوئی ہے ہماری، جو ہم نے جیتی ہے، جس کا پوری دنیا میں چرچا ہے، اس میں پاکستان کے میڈیا کا جو کردار ہے وہ پوری دنیا نے اس کی تعریف بھی کی ہے، فوج نے بھی تعریف کی ہے، سب نے تعریف کی ہے. ملک صاحب، یہ میڈیا کے حوالے سے بات ہو رہی ہے. ابھی میڈم نے بھی ایک ذکر کیا ہے کہ عمران خان صاحب کی جو ہمشیرہ ہے انہوں نے انڈین میڈیا کے ساتھ انہوں نے انٹرویو کیا. تو کیا ماضی کے اندر اس طرح نہیں ہوتا رہا کہ پاکستان کے جو سیاستدان ہیں وہ فارن میڈیا سے یا انڈین میڈیا سے گفتگو کرتے رہے ہوں؟ دیکھیں جو آپ نے ٹائم بڑا شارٹ ہے بس تھوڑا تو آپ نے پہلے بھی جو کہا تھا نا کہ لیڈروں پہ الزام لگاتے رہیں گے یہ غدار ہیں، یہ سیکیورٹی تھریٹ ہے. میرے خیال اس قسم کا کوئی بھی ہمارا پاکستانی لیڈر ایسا نہیں ہے. دوسری بات یہ ہے کہ ہمارا اپنا میڈیا بڑا رسپانسبل ہے. تیسری اہم بات یہ ہے کہ نواز شریف صاحب کی تو فیملی میں مودی صاحب خود تشریف لائے تو ہم کیا کہیں کہ وہ غدار ہو گئے. تو ایسا نہیں ہونا چاہیے. لیڈرشپ انٹرویو دیتی ہے. میڈم عظمیٰ، آپ کا کیا خیال ہے میڈیا کے کردار کے حوالے سے؟ دیکھیے میں دو تین چیزوں کو، ہر چیز کو اس کے پرسپیکٹو میں دیکھنا چاہیے. اگر نواز شریف صاحب نے یہ بات کی تھی تو غلط کی تھی، اور اس کا یہ بالکل مطلب نہیں ہے کہ بانی پی ٹی آئی کی بہنیں بات کریں گی تو اس کے مقابلے میں یہ کہا جائے کہ فلاں سال میں نواز شریف صاحب نے کیا تھا تو وہ اس کا مطلب یہ جائز ہو گیا. نہیں، دونوں چیزیں غلط تھی. ہمیں غلط کو غلط کہنا پڑے گا. اور میں بالکل سمجھتی ہوں کہ ہمارا جو ریگولر میڈیا ہے اس کو آزادی ملنی چاہیے، اور مگر اس کے ساتھ یہ ہے کہ جب وہ رسپانسبلٹی سے کام نہ کرے تو ان کی پکڑ بھی ہونی چاہیے. اگر کوئی ان کے اوپر آبجیکشن آتی ہیں یا غلط بولتے ہیں یا بار بار خام خواہ کا ہسٹیریا بلڈ اپ کرتے ہیں تو اس پہ ان کو پکڑیں، مگر میڈیا کو آزادی دیں. اور سوشل میڈیا کے میں بھی کوئی پرابلم نہیں ہے اگر آپ ان کی پکڑ کر سکتے ہیں. بہت شکریہ، بہت شکریہ. ہمارے پاس ٹائم ختم ہو گیا. آج کے لیے بس اتنا ہی. کوشش کی ہے کہ اس پریس کانفرنس اور پاکستان کے سیاسی حالات پر تفصیلی گفتگو کی جائے. کل دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے نئے مہمانوں کے ساتھ اور نئے ٹاپکس کے ساتھ. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.